اردو بی کاپی ورک لیکچر نمبر 1 کلاس 5۔ السلام علیکم بچوں آج کے مضمون کا نام ہے میری پسندیدہ کتاب۔ بچوں آپ سب کو بھی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنے کا شوق تو ضرور ہوگا۔ کسی کو سٹوریز بک پڑھنے کا شوق ہے اور کسی کو اسلامک بک پڑھنے کا، لیکن آج کے مضمون میں ہم جس کتاب کے بارے میں پڑھیں گے وہ میری، آپ کی، بلکہ تمام مسلمانوں کی پسندیدہ کتاب ہے، یعنی قرآن مجید۔ تو بچوں میں آپ کو مضمون کی پڑھائی کرواتے وقت مشکل الفاظ کے معنی لکھواؤں گی تاکہ آپ کو مضمون کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو چلیں بچوں شروع کرتے ہیں۔ مضمون کا نام ہے میری پسندیدہ کتاب۔ شعر: قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ بچوں غوطہ زن کو انڈرلائن کرو اور اس کا معنی لکھیں، ڈبکی لگانے والا، ڈبکی لگانے والا۔ لیکن اس شعر میں اس سے مراد یہ لیا جا رہا ہے بچوں کہ مسلمان تو قرآن کو پڑھنے میں، اس کو غور و فکر کرنے میں مگن ہو جا۔ نیکسٹ لائن: اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ بچوں جدت کردار کو انڈرلائن کریں اور اس کا معنی لکھیں، نیا پن، نیا پن۔ یعنی بچوں قرآن کو پڑھنے سے ہمارے اندر، ہمارے انداز میں ایک نئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جسے کہتے ہیں جدت کردار۔ مطالعہ کتاب ایک ایسا شوق ہے جو اب ہر صاحب علم کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ کتابیں تو بہت سی ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک ایسی ہیں جن کا ایک ایک لفظ خوب غور سے پڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی ہی عالمگیر اور آفاقی کتاب ہے۔ بچوں عالمگیر کو انڈرلائن کریں اور اس کا معنی لکھیں، دنیا میں چھایا ہوا۔ عالمگیر کا معنی لکھیں، دنیا میں چھایا ہوا۔ اور آفاقی کو انڈرلائن کریں اور اس کا معنی لکھیں، آسمانی کتاب۔ آفاقی کا معنی لکھیں بچوں، آسمانی کتاب۔ جو زمان و مکان کی حدود سے آزاد ہے اور میری پسندیدہ کتاب ہے۔ بچوں زمان و مکان اس کو انڈرلائن کریں اور اس کا معنی لکھیں، وقت اور جگہ۔ زمان و مکان کو انڈرلائن کریں اور اس کا معنی لکھیں، وقت اور جگہ۔ قرآن مجید بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ سرچشمہ کو انڈرلائن کریں اور اس کا معنی لکھیں، پانی نکلنے کی جگہ۔ یعنی جس جگہ سے پانی نکلتا ہے اسے کہتے ہیں سرچشمہ۔ یہ علم و حکمت کی کتاب ہے جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ بچوں ضابطہ کو انڈرلائن کریں اور اس کا معنی لکھیں، دستور۔ ضابطہ کو انڈرلائن کریں اور اس کا معنی لکھیں، دستور۔ جس پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ جس پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ سرخرو کو انڈرلائن کریں اور اس کا معنی لکھیں، کامیاب۔ سرخرو کو انڈرلائن کر کے اس کا معنی لکھیں، کامیاب۔ تو بچوں آج ہم نے مضمون کا فرسٹ ہاف جو ہے اس کی پڑھائی کی ہے۔ آپ لوگوں نے اس مضمون کو اچھی طرح سے یاد کر کے رف کاپیز پر اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اپنی امی یا باجی کو چیک کروانا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے، اللہ حافظ۔